إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ہر قسم کی اچھی تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق کی اور ہمیں بھی تخلیق کی۔ وہی زندہ کرنے والا، وہی موت دینے والا، وہی رزق دینے والا، سب کچھ اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے سامنے فقیر ہیں، عاجز ہیں۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ حاضرین جمعہ، معزز اسلامی بھائیوں، بزرگان محترم، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو، سب چیزوں کو چند دنوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مدت مکمل ہونے کے بعد اس دنیا کو خالی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا گزر چکے، جتنے لوگ آئے ہمیشہ اس دنیا میں نہ رہے۔ بڑے سے بڑے انبیاء آئے، اولیاء آئے، صحابہ، تابعین، جتنے بھی لوگ اچھے ہوں یا برے، ظالم ہو یا کافر، سبھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم کو بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، ہم چلے جائیں گے۔ یہ مکانات، یہ عمارتیں، یہ ساری دنیا باقی رہ جائے گی ہمارے پیچھے، ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا، دیگر مخلوقات کو موت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دیگر مخلوقات بے حسی زندگی گزارتے ہیں اور بے حسی ہو کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور دیگر مخلوقات کے لیے حساب و کتاب بھی نہیں، لیکن انسان کے لیے موت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اس لیے کہ انسان جب موت آ جاتی ہے تو ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں کیا کیا، کیا کچھ نیکیاں کیا، یہ سب اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے موت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ الغرض، موت انسان کا ابدی انجام ہے، یعنی آخری انسان کے لیے موت ہے۔ اور جو انسان موت کو بھلا کر جیتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے، وہ انسان ناکام ہے، نامراد ہے۔ ایسے جیتا ہے، کبھی اسے مرنا نہیں ہے اس دنیا سے، کبھی اس دنیا سے جانا نہیں، ایسے جیتا ہے، ایسے سامان فراہم کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اتنے اسباب رکھ کر سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں باقی رکھوں گا۔ یاد رکھنا، ایسی زندگی ناکام زندگی ہے۔ بڑا کامیاب ہے انسان
جو اس دنیا میں رہ کر موت کو بھلاتا نہیں، موت کو یاد کر کے جیتا ہے، بڑا کامیاب انسان ہے وہ۔ اسے معلوم ہے یہ جو گھر میں رہتا ہوں اسے ایک دن چھوڑنا پڑے گا، اسے معلوم ہے یہ میری بیوی بچے جو میرے ساتھ تھیں وہ ایک دم میں چھوڑ دوں گا انہیں ایک دن کو، اور مجھے تنہا اللہ کے پاس سفر کرنا ہے۔ اس امید کے ساتھ جو انسان زندگی بسر کرتا ہے وہ بڑا کامیاب انسان ہے، ایسے انسان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے بھائیوں یاد رکھو، زندگی میں کبھی موت کو فراموش نہ کرو، موت کو نہ بھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت، اے لوگوں لذت کو ختم کرنے والی چیز موت کو زیادہ یاد رکھو۔ واللہ یہ موت لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، واللہ یہ موت ارمانوں کو ختم کرنے والی ہے، زندگی کی پلاننگ کو خاک میں ملانے والی ہے موت، دوست کو دوست سے جدا کرنے والی ہے موت، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے جدا کرنے والی ہے موت۔ کتنے ماں باپ کو ان کے بچوں سے اس نے جدا کیا، کتنے بچوں کو اس موت نے یتیم بنایا، کتنی عورتوں کو اس موت نے بیوہ بنایا، کتنوں بہنوں کو بھائی سے جدا کیا، کتنے بچوں کو ان کے والدین سے جدا کیا، کتنے دوستوں کو اپنے دوستوں سے جدا کیا اس موت نے۔ معمولی بات نہیں ہے بھائیوں، موت کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے۔ زندگی میں ہزار اسباب آپ کے پاس کیوں نہ ہو، ہزار سہولتیں کیوں نہ ہو، جہاں موت کا تذکرہ آتا ہے زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے، زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ موت کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو ہمیشہ حکم دیا اور نصیحت کی، ہمیشہ ہے میرے صحابہ موت کو یاد رکھو، حتیٰ کہ کسی کی وفات ہوتی اس سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ نبی نے کہا الیست نفسہ، کیا وہ ایک نفس نہیں؟ یعنی موت ہے، کسی کی بھی وفات کیوں نہ ہو، خواہ کافر کی ہو، یہودی کی ہو، مسلمان کی ہو، اس کی وفات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، اس کی موت سے ہمیں عبرت پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنا چاہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے اجر کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بھائیوں یاد رکھو، زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، تیار رہنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں ابھی جوان ہوں، مجھے شادی ہونی ہے، میں بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچوں گا پھر موت آئے گی، نہیں۔ ارے کتنے ایسے بچے ہیں جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی انتقال ہو جاتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی انتقال ہو جاتے ہیں، کتنے جوان ایسے ہیں جو سمجھتے تھے ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، ہم معاشرے میں سوسائٹی میں بڑے ہیں۔ قبرستان کی زیارت کر کے دیکھو کتنے ایسے قبر ہیں جو نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں، جو سمجھتے تھے میری ابھی جوانی ہے، میری عمریں لمبی ہوں گی، ایسے گمان کرنے والے قبروں کے آغوش میں ہو گئے۔ بچپن میں موت، لڑکپن میں موت، جوانی میں موت، کتنی ایسی پلاننگیں کرتا ہے انسان، میری شادی ہوگی، میں ایسی لائف گزاروں گا، لائف میں ایسا سیٹل ہوں گا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں پر کتنی ارمانیں رکھتے ہیں، کتنے ایمبیشنز ہوا کرتے ہیں والدین کے اپنے بچوں کے بارے میں، ہمارا بچہ بڑا ہوگا، ہمیں دیکھے گا، کما کر دے گا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے لڑکا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، موت کا لقمہ بن جاتا ہے، خبر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ انسان بڑی خواہش تمنا کے ساتھ ایک گھر کی تعمیر کرتا ہے، میں گھر بناؤں گا اور ایسے بناؤں گا، انجینئر کو بلا کے پلاننگ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ گھر تیار ہو جاتی ہے، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوتا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی خبر تیار ہو جاتی ہے۔ بھائیو زندگی ایسی ہے، شیطان بڑی آرزویں دلاتا ہے، ابھی تجھے توبہ نہیں ہے، ابھی اور دن باقی ہے تجھے عیش کرنے کے، مستی کرنے کے، مستی کر لے، عیش کر لے۔ یعدہم ویمنیہم، وہ خواہشات دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ کہتا ہے شیطان کا وعدہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار یہ نصیحت کی ہے کہ موت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، قبرستان جاتے ہیں تو آخرت کی یاد ہوگی تمہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں چلے گئے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بیٹھے، اتنا روئے حتی بل الثراح، یہاں تک کہ اس کے جو پیر کے نیچے مٹی جو گیلی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا
لمثل هذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، زندگی میں اگر کسی چیز کی تیاری کرنی ہے اس گھر کی تیاری کرو۔ اس گھر میں جو آدمی اپنی زندگی غفلت گزار کے آئے گا وہ ناکام ہوگا، وہ نامراد ہوگا۔ جس نے دنیا میں آخرت میں کچھ کما کے رکھا، اللہ کی اطاعت میں گزاری، نمازوں کا اہتمام کیا، توبہ استغفار کا اہتمام کیا، اس گھر میں اس کے لیے کامیابی یاد رکھنا۔ اس تنہا گڑھے میں، اس گھر میں کوئی کسی کو ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ نہ تمہاری ماں تمہیں کام آ سکتی ہے، نہ تمہارے باپ تمہیں کام آ سکتے ہیں، تمہارے بھائی بہن رشتہ دار کوئی کام نہیں آ سکتے۔ اکیلا تمہیں چھوڑ کر تمہارے رشتہ دار چلے جائیں گے، اور اکیلا خبر کا مرحلہ مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے، اور یاد رکھنا ایک دن میرے اور آپ کے ساتھ گزرنے والا ہے مرحلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، زندگی میں اگر کسی چیز کی تیاری کرنی ہے اس گھر کی تیاری کر لو۔ یاد رکھنا انسان کی زندگی میں دو گھر ہوا کرتے ہیں، ایک زمین کے اوپر، ایک زمین کے اندر۔ زمین کے اوپر جو گھر ہے جو ہم رہتے ہیں وہ کتنے سال کے گھر ہے؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، اتنا ہی زندگی گزارے گا انسان۔ لیکن یاد رکھنا زمین کے اندر جو گھر ہے جس پر ہم چلتے ہیں، اس کے اندر جو گھر ہے ہزاروں ہزاروں سال سونا ہے۔ اس وقت تک سونا ہے جب تک کہ اسرافیل علیہ السلام سور نہ پھونک دے، وہاں ہمیں اتنی لمبی مدت تک سونا ہے۔ بتاؤ میں اور آپ اس گھر کے لیے کیا تیاری کیے ہیں؟ اس گھر کے لیے ہم نے آخرت کے لحاظ سے کیا بینک بیلنس جمع کیے ہیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ ارے میری عمر اتنی گزر گئی ہے، اتنا مرحلہ گزر گیا ہے، میں اتنی غفلت میں گزار دیا، میں اللہ کے پاس خبر میں پہنچوں تو کیا جواب دوں گا؟ خبر کا گھر آباد ہوتا ہے نمازوں سے، خبر کا گھر آباد ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کو راضی کرنے سے، استغفار کرنے سے خبر کا گھر آباد ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، نبی نے کہا مستریح و مستراح۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول مستریح و مستراح؟ کہا کہ یا تو یہ جنازہ، یہ جو میت آرام لینے کے لیے جا رہا ہے، یا نہیں تو وہ آرام دے کر جا رہا ہے۔ آرام لینے کے لیے جا رہا ہے یا نہیں تو آرام دے کر جا رہا ہے۔ اگر انسان نیک ہے، اس نے بہت محنتیں کی، دنیا میں نمازوں کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کیا، اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوششیں کی، خود کو تھکایا، تھکے مان دے، اس دنیا سے رخصت ہوا، وہ خبر میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کے لیے جنت کی نعمتیں منتظر ہیں، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، یا نہیں تو یہ میت آرام دے کر جا رہا ہے۔ ایک انسان اگر گنہگار ہے، کافر ہے، نافرمان ہے، اس کی وفات سے لوگوں کو آرام پہنچتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کتنا بڑا انسان تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، ستاتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، اچھا ہوا مر گیا۔ اس کی وفات سے پوری مخلوق کو راحت ہے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے جانور بھی آرام محسوس کرتے ہیں، درخت بھی آرام محسوس کرتے ہیں۔ بھائیوں، معاشرے میں رہتے ہو، آرام لینے کے لیے جاؤ خبر میں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد کہیں لوگ اچھا ہوا چلا گیا، بڑا ستانے والا تھا، بڑا کمینہ انسان تھا، بڑا ظالم انسان تھا۔ یہ لفظ نہ سنیں۔ آپ کے جانے کے بعد جب بھی لوگوں کے ہاتھ اٹھیں، آپ کو یاد کرتے ہوئے آپ کے حق میں دعا کرے خبر میں، ایسے زندگی بسر کر کے جاؤ۔ اپنی زندگی میں کچھ کام کر کے جاؤ، اللہ کے لیے، دین کے لیے، مخلوق کی خدمت کر کے جاؤ، تاکہ لوگ تمہیں جانے کے بعد بھی یاد رکھیں، تاکہ لوگ تمہارے حق میں دعا دیا کرے۔ یہی اصل زندگی ہے۔ بھائیوں، یاد رکھنا یہ جو موت کا مرحلہ ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، جسے ہم سکرات کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ یہ موت کی سختیاں تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے گی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ملک الموت اس وقت کہیں گے مرنے والے سے، یہ وقت تھا جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور تو اور میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت کتنا تڑپ گئے۔ حضرت عائشہ عنہا کے گود میں ہی کہا اے عائشہ میرے بازو میں ایک پلیٹ میں پانی رکھ دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پلیٹ میں ڈالے اور اپنے چہرے پر ملتے رہے، کہے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ واللہ یا عائشہ یہ موت کی سختیاں بڑی کٹھن نہیں، بڑے عجیب مرحلے ہیں، بہت تکلیف دہ مرحلے ہیں۔ نبی کے ساتھ یہ معاملہ، میرے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ یاد رکھنا ایک دن گزرنا ہے اس سے۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید۔ ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے، سکرات میں کتنے ٹینشن لے کر جاتا ہے۔ یاد رکھنا ایک تو سر سے لے کر پیر تک ملک الموت اس کا آپریشن کرتے ہیں، مکمل روح نکالی جاتی
جاتی ہے. اتنے سال تک روح جسم میں موجود تھی، اب جدائی کا وقت ہے اور الوداعی وقت ہے، اور یہ روح نکل جائے گی اور جسم الگ ہو جائے گی. اور انسان کو ایک فکر ہوتی ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس کے اطراف اس کی بیوی بچے رو رہے ہیں، رشتہ دار جمع ہو گئے ہیں، اور ایسی حالت میں اس کی فکر ہوتی ہے میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، میرے جانے کے بعد گھر کا کیا حال ہوگا، ان کی زندگی کیسے گزرے گی. اور اسی وقت شیطان بھی حاضر ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے روکنے کے لیے، اور ستاتا ہے کہ کہیں انسان کلمہ نہ پڑھ لے موت کے وقت. اس سے بڑھ کر فکر ہوتی انسان کو، یہاں سے نکل کر جو اس گھر کو جاؤں گا، فرشتے مجھے سوال کریں گے 3 سوال، کیا میں وہ سوال کا جواب دے پاؤں گا یا نہیں، اس گڑھے میں کیا مجھے میرا عمل کام آئے گا یا نہیں. اتنی ٹینشنیں لے کر انسان اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 بکری کو جو ذبح کرنے کی تکلیف ہوتی ہے، ایک انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوا کرتی ہے. جب معاملہ اتنا نازک ہے، اتنا سنگین ہے، تو میں اور آپ کیوں غفلت میں؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے رب سے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک، اس اللہ نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے درست کیا، فعدلک، تیرے جسم کو درست کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس چہرے میں چاہا اللہ نے تجھے ڈھال دیا، خوبصورت بنایا. اے انسان اتنی نعمت پا کر بھی تو کیوں رب کریم سے دور ہے؟ انسان اللہ سے قریب ہو جا، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کر، استغفار کر، اب بھی سدھرنے کا وقت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، بہت بڑے مشہور تابعی ہیں، حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے، بڑے مشہور تابعی. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، کہا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو کہا میری عمر 60 سال ہے. 60 سال کا مطلب جانتے ہو کہ 60 سال کا مطلب تم اللہ سے بہت جلد ملاقات کرنے والے ہو، اس دنیا کو چھوڑنے والے ہو. تو کہا کہ تم نے آخرت کے لیے کیا جمع کے رکھا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے اتنا بڑا کام کچھ نہیں کیا، دین کے لیے، اللہ کے لیے کچھ نیکی جمع نہیں کیا. تو کہا کہ تب تو تمہارے لیے بربادی ہے. تو کہا کہ میں کیا کروں، مجھے بتائیے، نصیحت کیجئے. کہا کہ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے تمہارا، خواہ وہ 1 دن کا ہو، 1 سال کا ہو، چند مہینے کا ہو، یہ جو مرحلہ ہے، اس مرحلے کو تم اللہ کی طاعت میں گزارو، توبہ استغفار میں گزار لو. اس مرحلے کو غنیمت جانو. یہ چند سال کا وقفہ 60 سال سے بھاری ہو جائے گی. تو اسی لیے بھائیوں یاد رکھو، اب تک غفلت ہوئی سو ہوئی، آئندہ زندگی میں اور آپ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے. اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب العالمین، وہی سب ہے، اسی کے ہاتھ میں سب خیرات ہیں، اس کے معافی مانگے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، میری بڑی سوسائٹی میں عزت ہے، میرا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہا جائے گا جب حلق تک پہنچ جائے گی جان، کہاں ہے بلاؤ ڈاکٹر کو، وظن انہ الفراق، لیکن جانے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے گی مجھے دنیا چھوڑنا ہے. الی ربک یومئذ المساق والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے ملا دی جائے گی اور رب کی طرف ملک الموت لے کر چلے جائیں گے. بھائیوں یاد رکھو، آج ہم اپنے والد کو، اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے بھائیوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو کفن دیتے ہیں. یاد رکھنا ایک دن آنے والا ہے، یہ لباس بھی ہم سے اتر جائے گا، ہمارے جسم میں کفن پہنا دیا جائے گا. ہم دوسروں کو میت کو غسل دیتے ہیں، یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے ہمیں بھی غسل دیں گے. دوسروں کو ہم جنازہ پڑھ کر مٹی کے حوالے کر کے آ رہے ہیں، یاد رکھو ہمیں بھی اپنے خاص لوگ ہی مٹی کے حوالے کر کے آ جائیں گے، اور اکیلا تنہا مجھے اور آپ کو سفر طے کرنا ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، زندگی کو غنیمت جانو، زندگی کو غنیمت جانو. نوجوانوں، خاص کر کے نوجوانوں کی کتنی وفات ہو رہی ہے آج. جتنے بھی ہم جنازے دیکھتے ہیں، واٹس ایپ میں خبریں سنتے ہیں، کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی، 30 سال 35 سال 40 سال، بڑی بڑی امیدیں تھیں ان کی زندگی میں. اسی لیے جا کے دیکھو قبرستان کو، میں نے کہا پہلے بھی، وہاں پر کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، سب لوگ ہیں. اور نوجوان آج قبرستان نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں. خاص کر کے نوجوانوں یاد رکھو، زندگی کو غنیمت جانو. میں اور آپ اللہ سے یہ بھی دعا کریں، اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ موت کے وقت ہو لا الہ الا اللہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا. آج کتنی بڑی تعداد ایسے نوجوان نسل کی گاڑیوں میں سفر کرتی ہے، گانے بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کتنے ایسے حادثات ہیں ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے
کہ اچانک حادثے کے شکار ہو گئے اور جب انہیں کلمہ کی تلقین کی گئی وہ گانا گانے لگے. ایسی موت سے اللہ سے پناہ طلب کرو، اچھی موت مانگا کرو، ایسی موت ہو جو قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، نماز کی حالت میں آئے، حسن خاتمہ اللہ سے مانگنا چاہیے. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے اسلام کی موت دے اور میرے انتقال کے بعد مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، ایسی دعا کرنی چاہیے. تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالموت واعظا، موت انسان کے نصیحت کے لیے کافی ہے. 1000 خطبے 1000 نصیحت سنے انسان بدلتا نہیں. گھر میں کسی کی وفات ہوتی ہے تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، پورا سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے، مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا کفا بالموت واعظا، موت انسان کو سدھارنے کے لیے کافی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے خیر پر رکھے، بھلائی پر رکھے. مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سے پہلے جو ہمارے والدین انتقال کر گئے ہوں، ہمارے دوست انتقال کر گئے ہوں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو کشادہ فرمائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین خبر کے مرحلے، حشر کے مرحلے تمام مسلمان مرد عورت کے لیے آسان فرمائے. ہم نے جانتے ہوئے انجانے میں جو بھی غلطی کیے ہوں اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رحیم رب الحلیم.